اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو کسی مشکل میں مبتلا کرتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نعوذ باللہ اس کا دشمن ہے، اور اگر کسی کو وہ نعمتوں سے دوچار کرتا ہے، نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ نعمتیں، دولت، اولاد، دنیا کی آسائشیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت اپنے بڑے دشمنوں کو بھی دیا کرتا ہے، اور تاریخ بھری ہوئی ہے ان واقعات سے۔ قرآن کریم میں وہ واقعات موجود ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کے پاس بے شمار دولت تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں، دولت ان کے ہاتھ میں، اولادیں بے شمار، لیکن وہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے بڑے پیارے، لیکن اس طرح کے کہ ان کے پاس دو پہننے کے لیے اچھی چادریں نہیں اور سر چھپانے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، اگر وہ کسی کو کسی مشکل میں مبتلا کرتا ہے تو یہ دشمنی نہیں، یہ کبھی کبھی بلکہ اگر نیک بندے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو یہ امتحان ہوتا ہے، یہ امتحان ہے، یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش، یہ دشمنی نہیں۔ اور یہ آزمائش اللہ اپنے بندوں کی کبھی نہ کبھی کرتا رہتا ہے، امتحان لیتا رہتا ہے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی اولاد میں کمی کر کے، اور کبھی پھل میں کمی کر کے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّ، ہم یقیناً آزمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم میں وَلَنَبْلُوَنَّ، ہم یقیناً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد چھین کر، کبھی پھل دے کر اور کبھی پھلوں کو برباد کر کے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اور کبھی جان لے کر اولاد کی، بیوی کی، شوہر کی، کسی عزیز کی، جس کی جان لے لی اس کی تو آزمائش نہ رہی، وہ تو کھاتا ہی ختم ہو گیا۔ اس کے عزیزوں کی جان لے کر، بیوی ہے اس کی جان لے لی، بیٹے کی لے لی، بیٹی کی لے لی، ماں کی لے لی، باپ کی لے لی۔ اور یہ تو بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کبھی کبھی چھوٹی آزمائشوں میں بھی آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے، اور جان لینے سے چھوٹی آزمائش کون سی ہے؟ جیسے کہتے ہیں کہ موت دکھا کر آدمی کو بیماری پر رضامند کر لینا، اللہ کبھی کبھی موت سے پہلے کا مرحلہ ہے بیماری، اللہ بیمار کر کے بھی اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ کہیں راہ راست سے بھٹک تو نہیں جاتا۔ اس بندے کو معلوم ہے کہ میرے بندے نے کیا رکھا ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا میرا رب دیتا ہے۔ قرآن میں یہ موجود ہے، اس بندے کو بیمار کر کے دیکھوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ اس طرح بھی بندے کو آزماتا ہے۔ اگر جائز اور صحیح دوا استعمال کی، مباح دعائیں استعمال کی، یا دعا کی یا کسی نیک سے دعا کروا لی، جائز، کوئی گناہ نہیں، بلکہ اجر و ثواب، اللہ کی ذات پر توکل کیا، اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں مانگی، ثواب بھی لے گا اور انشاءاللہ شفا بھی حاصل کرے گا۔ اور اگر پٹڑی سے اتر گیا، راہ راست چھوڑ بیٹھا، کہیں بھٹک گیا، ادھر گیا ادھر گیا، اور ایسے دجالوں اور خبیثوں کے ہاتھوں میں پھنس گیا جو نہ صرف دولت لوٹتے ہیں بلکہ ایمان کا بھی صفایا کر جاتے ہیں، اللہ رب العزت یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کہاں جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف بیماریاں، اگر انسان کے لیے بیماریاں پیدا کی ہیں تو انسان کے لیے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شفا اور دوا بھی پیدا کر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما انزل اللہ من داء الا انزل لہ دواء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی سوائے اس کے کہ اس کی دوا بھی اللہ نے خود نازل کی۔ جسے معلوم ہے اسے معلوم ہے، جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا، لیکن دعا اللہ نے نازل کر رکھی۔ اب جو دعائیں اللہ نے شفا کے لیے نازل کر رکھی ہیں، بتا رکھی ہیں، اگر ان دعاؤں تک جائیں گے، پہنچیں گے، استعمال کریں گے، بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر صرف موجودہ ڈاکٹر یا موجودہ حکیم، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ بیماری لا علاج ہے اور ہم ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اب اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ اور یہ بات عموماً آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم نہیں کہتے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ حکیم لوگ نہیں کہیں گے یہ لا علاج ہو گیا۔ حکیموں میں بے دین حکیم بہت کم ہوتے ہیں۔ بہت سارے حکیموں سے ملنا ہوا، ملاقات ہوئی، ان میں اکثر حکیم دیندار ہوتے ہیں، اور ہمارے پرانے سارے علماء حکیم ہوا کرتے تھے، سوائے شاذ و نادر کسی عالم کے عموماً حکیم ہوتے تھے۔ وہ اپنا مطب بھی چلاتے
اور خدمت دین بھی فرماتے. اور تو اور آپ لوگوں کے یہاں شاید ہر کسی کے یہاں بعض کتابیں ہوں گی. صلاۃ الرسول ہے، سبیل الرسول ہے. حکیم محمد صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم مولانا، 40 کے قریب کتابوں کا سٹ پورا آج دنیا بھر میں معروف ہے. وہ دوائیاں بناتے تھے، مریضوں کو دیتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، کتابیں لکھتے تھے. اللہ رب العزت نے دونوں کام لیے. شفاء الارواح و شفاء الابدان، وہ جسموں کی شفا کے لیے دوائیں دیتے تھے اور روحوں کی شفا کے لیے وہ واعظ کرتے تھے. حکیم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لا علاج ہو گیا، اس مریض کو لے جاؤ، دوا دیتے رہو، جب اللہ کو منظور ہوگا شفا ہو جائے گی. لیکن چونکہ عالم ہیں، دیندار ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ نے اگر بیماری نازل کی ہے تو اللہ نے ساتھ ہی اس کی دوا بھی نازل کی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شہد کے بارے فرمایا یا نہیں کہ یہ دوا ہے، یہ شفا ہے، شفا للناس. اگر کوئی شہد کھائے اس نیت سے کہ یا اللہ اس بیماری سے مجھے شفا دے دے، اللہ شفا دے گا. اللہ شفا دیتا ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک آدمی بیمار ہو گیا. اس کا بھائی آیا، یا رسول اللہ میرا بھائی بیمار ہے. کیا ہوا؟ پیٹ کی بیماری ہے. فرمایا اسے کہو کہ شہد کھائے. شہد کھایا، پیٹ چل رہا تھا، پیٹ تیز ہو گیا. بھاگا ہوا آیا، یا رسول اللہ بیماری بڑھ گئی. فرمایا اسے کہو پھر شہد کھائے. پھر شہد کھایا، بیماری جو بظاہر تھی اور بڑھ گئی. 1 2 3 مرتبہ شہد کھلایا، بیماری بظاہر بڑھ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کی کتاب جھوٹ نہیں بول سکتی. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے شہد شفا ہے. اپنے بھائی کو شہد اور کھلاؤ یا پلاؤ. شہد پلایا اور بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا. جب دوا اصل ٹھکانے تک یا اصل مقدار اس کے پیٹ کو جو کوانٹٹی چاہیے تھی وہ 4تھی مرتبہ جا کے پوری ہو گئی اور آدمی کو شفا حاصل ہو. اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح کی صیدلیہ یا ہمیں اللہ رب العزت نے اس طرح کی فارمیسی دے رکھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر بیماریوں کی شفا کے لیے آیتیں موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمزم، ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے جس مراد کو حاصل کرنے کے لیے یہ پئیں گے وہ مراد حاصل ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے مرادیں ملنے کی بات بتائی وہاں سے ہم مرادیں مانگتے نہیں، ہم ادھر اور ادھر سے مانگتے ہیں جہاں سے روکا گیا. فرمایا لما شرب لہ، اگر غذا کی نیت سے اس زمزم کو پیو گے غذا کا کام دے گا، دوا کی نیت سے پیو گے دوا کا کام دے گا، اور قوت کی نیت سے پیو گے یہ مقوی ہے. جس نیت سے زمزم پیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے فلاں شہر سے فلاں چیز بھیجنا، کبھی نہیں. لیکن ایک صحابی سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں تو اب مدینہ جا رہا اور یہ زمزم مکہ میں ہے. آج کی طرح اس وقت ٹینکر نہیں تھے کہ ہر شہر میں زمزم مل جائے. فرمایا کہ جیسے کیسے کوئی آتا جاتا رہے میرے لیے زمزم کا ہدیہ بھیجتے رہنا. آپ اندازہ کریں کہ کتنی اہمیت ہوگی اس پانی کی جس کا ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگوانے کے لیے کسی آدمی کو تلقین کر رہے. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارے ملک میں الحمدللہ یہاں سعودی عرب کے اندر زمزم تقریباً ہر جگہ اگر وافر نہیں تو مل جاتا ہے. ہر جگہ سے کاروان جاتے ہیں، لوگ لاتے رہتے ہیں، لوگ پرائیویٹلی جاتے ہیں لاتے رہتے ہیں، اور کئی کاروانوں کے مکتب ایسے ہیں کہ انہیں باقاعدہ وافر مقدار میں زمزم کی گیلنیں پڑی رہتی ہیں، جس کا جی چاہے 20 ریال 30 ریال 25 ریال خرید لے. لیکن ہمیں اس طرف جانے کی پرواہ نہیں. ہم بھاگتے ہیں ہسپتال، ڈاکٹر، یہ وہ، ادھر چاہے کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے یہ تکلیف کرنے کے لیے. ہمارا اصل میں ایمان نہیں جمتا.
ہمارا یقین نہیں ٹھہرتا کہ پانی میں کیا شفا اور کیا دوا، اور پانی تو پانی، وہ کہیں گے پانی ہے، مقدس پانی ہے بس۔ مصر کے، عرب ممالک کے کئی اور جگہوں کے ایسے ایک دو نہیں بہت سارے واقعات ہیں کہ بے دین قسم کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، کہا کہ نہیں بس ختم ہو گئی بات، اس بیماری کا اب کوئی علاج نہیں، اس بیمار کے لیے اب کوئی دوا نہیں۔ بیمار تھوڑا کھاتا پیتا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے گھر کے سوا اب کیا کہیں ڈیرا لگانا ہے، ٹکٹ لیا، ویزا لگایا، سعودی عرب آیا، مکہ میں بیٹھا۔ 1-1.5 مہینہ کے بعد پتہ چلا کہ بیماری کوئی ہے ہی نہیں، جس کو لا علاج کہا وہ بیماری جسم سے غائب ہو گئی، اور راز پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ میں نے جب سے یہاں آیا ہوں میں نے یہ کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے صاحب، زمزم پیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہ عام مریضوں کی بات نہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد، دنیا کے عظیم عالم، انتہائی محقق، بڑے موحد، کچھ بد نصیب وہ ہیں جو ان کے لیے بھی برا بلا لکھتے رہتے ہیں کہ وہ مشرک تھے، وہ فلاں تھے۔ جو موحد گر لوگ ہیں، جو موحدین کو بناتے ہیں، جن کی کتابیں لوگوں سے شرک چھڑاتی ہیں، بدعات ختم کرتی ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں وہ بدعتی تھے، ان کو کہا کہ وہ مشرک تھے، نعوذ باللہ، ان میں یہ تھا، ان میں وہ تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں زاد المعاد میں، کہتے ہیں کہ مجھے بیماری لگی اور میں نے زمزم لے کر اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پینا شروع کر دیا، اور کچھ نہیں، زمزم لیتا، اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی پھونک مار لیتا۔ ایک زمزم کی اپنی برکت، دوسری قرآن کی برکت، اور قرآن کا بھی کون سا حصہ لیا؟ سورہ فاتحہ۔ بچھو لڑا ہے، فاتحہ پڑھ کر دم کیجئے، بچھو کا زہر ختم ہو جائے گا۔ سانپ لڑ جائے، سانپ ڈس جائے، اس کے ڈسے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر منہ سے لعاب بھی اس جگہ تھوک دو، زہر کا نام و نشان مٹا دے گا۔ کہتے ہیں کہ میں زمزم پیتا، سورہ فاتحہ پڑھ کر پیتا، میری بیماری نہیں رہی۔ میں نے یہ علاج بڑی دنیا کو بتایا، جسے جسے بتایا اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اللہ نے ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے جو بیماری نازل کی اس کے لیے دوا بھی دی، شفا بھی۔ اور اسی طرح حبہ سودا ہے، کلونجی، ہمارے پاکستان انڈیا میں نام سن کر ہی کہتے ہیں اس میں کیا رکھا ہے، نام تو تھوڑا ایسا ہی ہے نا، کلونجی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حبہ سودا شفا من کل داء الا السام، موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے، شفا من کل داء الا السام۔ اگر کسی کو موت آئی ہوئی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، موت کا کیا علاج ہے۔ لیکن اگر موت نہیں آئی، بیماری ہے، حبہ سودا، اس کا دانہ کھلاؤ، اس کا تیل لگاؤ، کسی بھی شکل میں پاؤڈر بنا کے کھاؤ، اللہ رب العزت نے اس میں ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اجوا کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصبح بسبع تمرات اجوا، اگر کوئی صبح کے وقت 7 دانے اجوا کے کھا لے، لم یضرہ ذالک الیوم سم ولا سحر، اس دن اسے کوئی کسی کیڑے جانور کا زہر اور کسی ظالم کا سحر، کسی کا جادو بھی اس پہ نہیں چلے گا۔ سانپ کیڑے کا زہر تو الگ ہے، کسی کا جادو بھی کام نہیں کرے گا۔ نظر ہے، نظر پتھر کو پھاڑ دیتی ہے، نظر بچے کو لگ جائے لپیٹا گیا، بڑے کو لگ جائے لپیٹا گیا۔ میں نے ایک واقعہ یہاں کئی مرتبہ ذکر کیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک، آدمی نہانے لگا، کپڑا اوپر کا نکالا، جسم خوبصورت تھا، جوان تھا۔ آدمی نے دیکھا اور کہا کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے آج تک اتنا خوبصورت جسم کسی کا نہیں دیکھا۔ اتنا کہا اور نکل گیا، ماشاءاللہ نہیں کہہ سکا۔ ہمیں یہ بھی تو آج کل تو ہمیں یہ بیماری ہے نا، ماشاءاللہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ ماشاءاللہ نہیں کہا،
کہا اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں. یہ کہا اور یہ گیا وہ گیا اور آدمی نہانے سے پہلے ہی لپیٹا جانا شروع ہو گیا. وہ لمبا تڑنگا نوجوان خوبصورت آدمی جیسے کوئی چیز لپیٹی جاتی ہے رسی میں باندھی جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے وہ گٹھڑی بن گیا. پاس اس کا بیٹا تھا، بھاگا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ میرے والد کے ساتھ یہ ہوا. فرمایا اتتہمون احدا، کیا تم کسی کو الزام دیتے ہو کہ کسی نے کچھ کیا ہو؟ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ ہم کسی پہ الزام نہیں دیتے، لیکن یہ بات ایک آدمی نے کہی اور چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس آدمی کی نظر لگ گئی. کہا اس آدمی سے جا کے کہو کہ غسل کرو اور اپنے غسل کا جھوٹا پانی جو ہے وہ مجھے دے دو. جب وہ پانی دے تو جا کے اپنے باپ کے پیچھے سے اس کے اوپر پورا وہ بالٹی ہے، ٹب ہے، برتن ہے، جو بھی ہے، اس سارے پانی کو یک بارگی بیک وقت سارا اس کے اوپر گرا دو. پانی گرایا گیا. آدمی اس طرح وہ سمٹا ہوا جکڑا ہوا آدمی اس طرح کھل کر کھڑا ہو گیا کہ جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ نے دعائیاں بتائیں، آپ نے دعائیں بتائیں، دعائیں بھی بتائیں، دوائیاں بھی بتائیں. کچھ علاج سنگی کے ذریعے، حجامہ یا کپنگ آج کل جس کو کہا جا رہا ہے، کپنگ، جسم کے کسی حصے سے خون نکال لیا، درد ہو رہی ہے پتہ نہیں کہاں کیسے ہو رہی ہے، اور جو لگاتے ہیں انہیں معلوم ہے. کوئی یہاں لگا رہا ہے، کوئی یہاں گردن کے پیچھے لگا رہا ہے، کوئی سر پہ لگا رہا ہے، کوئی کمر پر لگا رہا ہے، کچھ لوگ پنڈلیوں پر، رانوں پر، پاؤں پر. چھوٹا سا آج کل بڑی آسانی ہو گئی. پہلے اس کے لیے بڑا لمبا ایک پروسیجر ہوتا تھا. آگ جلاؤ، وہ برتن لاؤ، آٹا بناؤ، وہ اوپر لگاؤ، اس کے اوپر برتن رکھو، برتن میں آگ جل رہی. آپ کے علم میں ہوگا وہ دیہاتی علاقے کی کپنگ تھی. آج کل کپنگ بڑی اچھی آ گئی. بلیڈ لیتے ہیں ایسے 7 8 10 20 کو چھوٹے چھوٹے تاکہ زیادہ تکلیف بھی نہ ہو. اس تھوڑے سے حصے پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دیے. بلیڈ سے کتنے لگیں گے، کوئی وہ اتنے بڑے زخم تو نہیں کرے گا نا، لیکن آٹومیٹک اس میں سے خون نکلے، اتنے بھی نہیں ہوئے. اب اس کے اوپر وہ جو کپ بٹھاتے ہیں پیچھے وہ پمپ لگا ہوا ہے سک کرنے کے لیے. وہ اس کپ کے اندر کی ہوا سک کر کے باہر نکال دیتا ہے. اب وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. اب چونکہ وہ اندر سے باہر کو کھینچنا شروع کرے گا. جتنا خون چاہیے اس حکیم کو، اس ڈاکٹر کو اسے معلوم ہے. اور یہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، یہ حکیم ہی ہوتے ہیں. جتنا خون مطلوب ہے اس جگہ سے، اس جگہ سے، اس جگہ سے نکالنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سنگی لگوائی اور اسے شفا قرار دیا. اس بیماری ایک نہیں کتنی بیماریوں کا علاج سنگی میں ہے. غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے جو بیماری نازل کی اس کے لیے علاج نازل کیا. کسی کو معلوم ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا. جن کو پتہ چلتا ہے ان سے فائدہ اٹھا لیں. ہم اس قسم کے کسی آدمی کے پاس جانے کو تیار نہیں. دیکھا کہ یہ حکیم صاحب ہیں، کہاں حکیم بیچارے کو کیا معلوم ہوگا. کسی MBBS اسپیشلسٹ، پروفیسر، استشاری فلاں اور فلاں کے پاس جائیں گے. ان کے پاس گئے، ان کی اپنی فیسیں ہیں، ان کے اپنے انداز ہیں، اپنے طریقے ہیں. جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیماریوں کے لیے ہمیں علاج بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا علاج بتایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج، میں نے حدیث پڑھی ہے کہ اگر کسی نے 7 دانے، صرف 7 دانے کس چیز کے؟ عجوا، کھجور کے. عجوا نہیں ملتی مدینہ کی کھجور کوئی بھی لے لیجیے، اور مدینہ کی کھجور نہیں ملتی تو ہسا کی صحیح، عراق سے آتی ہے کھجور، وہاں سے صحیح. آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان کی کھجور صحیح، سندھ وغیرہ میں کھجور ہوتی ہے. ہندوستان میں میرا خیال ہے کہ بہت سارے علاقوں میں کھجور کا درخت ہے. جہاں کی کھجور ملے لے لیجئے. سب سے پہلی عجوا، دوسرا نمبر مدینہ، تیسرا نمبر کہیں کی کھجور. 7 دانے روزانہ کھائیے انشاءاللہ. نہ کوئی زہر، نہ کوئی سحر. اور سحر والوں نے، آج سحر کرنے والوں نے بھی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور سحر نکالنے والوں نے بھی. اور کچھ تو ایسے ہیں جو ڈوئل سروس ہیں، کرتے بھی ہیں نکالتے بھی ہیں. ادھر جاؤ بھائی، گئے کہا کہ اس کو کرو،
کر دیتے ہیں۔ ان کا بھائی گیا کہا اس سے نکالو، اس سے نکال دیتے ہیں، ادھر سے بھی پیسے لے رہے ہیں، ادھر سے بھی پیسے لے رہے ہیں، دونوں طرف سے پیسے مار رہے ہیں۔ جبکہ سحر یا جادو کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت 102، جس کا آغاز ہوتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ یہ سحر، یہ جادو، یہ سیکھنا سکھانا، یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، یہ شیطانوں کا کام ہے۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر۔ وہ کسی کو سحر نہیں سکھلاتے۔ ہاروت ماروت کا واقعہ یہاں موجود ہے، سورہ بقرہ آیت 102 اور متعلقہ آیات پڑھ کے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، تم کفر میں کیوں پڑھتے ہو، یہ کیوں سیکھتے ہو، اس کے ذریعے علاج کیوں کرتے ہو، یا اس کے ذریعے دوسروں کو اذیتیں کیوں دیتے ہو؟ اگر کسی کے خلاف کرتا ہے تو بھی کفر ہے، اور اگر کسی سے نکالنے کے لیے بھی سحر سیکھتا ہے تب بھی کفر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، نشرہ کیا ہے، نشرہ کی حیثیت کیا ہے؟ سنن ابو داود میں حدیث ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کسی سے جن نکالنے کے لیے کچھ جادو وغیرہ کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا ہوا من عمل شیطان، چاہے سحر نکالنے کے لیے، جادو نکالنے کے لیے ہی کیوں نہ سحر سیکھا جائے، یہ شیطانی عمل ہے۔ اور قرآن نے بتا دیا، کہتے ہیں انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، تم یہ کفر نہ کرو۔ جادو سیکھنا کفر، جادو سکھلانا کفر، جادو کرنا کفر اور جادو کروانا کفر۔ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت، ضرباً بالسیف، اس کی سزا سزائے موت، ایک ہی وار کے ساتھ، تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ آج جادو کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جادو کرتے بھی ہیں، جادو کو توڑتے بھی ہیں، نکالتے بھی ہیں، ڈالتے بھی ہیں۔ اور پہلے کچھ مشکلات تھیں کہ جادوگر کے پاس جانا پڑتا، یہاں سے مثلا چل کے حفوف جانا پڑا، کسی کو ارار جانا پڑا، کسی کو وہاں یہاں جانا پڑا، پہلے یہ مشکلات تھیں۔ لاہور والوں کو دوسرے شہر میں، دوسرے شہر والوں کو لاہور میں، دہلی والوں کو حیدرآباد میں، حیدرآباد والوں کو دہلی میں، پہلے یہ مسافتیں تھیں، آج مسافتیں مٹ گئی۔ سیٹلائٹ چینل نے بے شمار معاملات جو ہیں وہ ہمارے گھر میں داخل کر دیے۔ آپ کو جادوگر چاہیے، اپنے گھر میں بٹن نہیں، بٹن جا کے دبانے کی کیا ضرورت، یہاں بیٹھے بیٹھے وہ ریموٹ کنٹرول بھی آ گیا، اٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنے بستر پر، اپنے صوفہ پر، اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے بٹن دبائیے، آپ کا وہ چالو ہو گیا۔ اور سیٹلائٹ چینل پر مولوی بیٹھا ہوا ہے، دیکھنے میں مولوی، کہیں کہیں مولوی اور کہیں کہیں بالکل شیطان، دیکھنے میں کہیں مولوی لیکن کہیں دیکھنے میں بھی شیطان، بالکل نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے۔ اب بتائیے کیا ہوگا وہ جو روحانی علاج کے نام سے سکرین پر بیٹھا ہوا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ پر نہیں ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ اور انداز بھی بڑا عجیب، میں ایک مرتبہ دو مرتبہ یہاں ذکر کر چکا ہوں، کہتا ہے کہ پانی آپ کے پاس ہے؟ جی ہے، پانی پاس رکھا ہے، تیل بھی رکھا ہے، پرانا کپڑا جو لائے تھے یا نیا کپڑا جو استعمال کیا ہے وہ بھی رکھا ہے؟ جی وہ بھی رکھا ہے۔ یہ ٹیلی ویژن پہ وہ بیٹھا ہے سکرین پر اور یہاں سے ٹیلی فون کرنے والا فون کر رہا ہے، ساری چیزیں رکھی ہیں۔ کہتا ہے چلیے آپ کے فلاں فلاں ہے، فلاں بیماری ہے، آپ کا میں علاج کرتا ہوں۔ یہ اس کے ہاتھ میں قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب ان کی کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد، اب وہ کیا آیت پڑھتا ہے، کیا دعا پڑھتا ہے، کیا جادو کرتا ہے، آپ اسے شکل جو ہے وہ دیکھ لیں۔ یہ ایسے کر کے نا یہاں کر کے ہاتھ لاتا ہے، قلم والا ہاتھ، اور
کوٹ پینٹ ٹائی داڑھی مونچھ چٹ اور یہ دم ہونے لگا ہے، وہ یہ کرتا ہے، یہاں تک آ گیا ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ، اور کسی کو شاید 3-4 مرتبہ کرتا ہو۔ اب اس کو آپ دم کہیں گے؟ یہ دم ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری شیطانی حرکت ہے، اور لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ایمان سے یہ شخص کھیل رہا ہے۔ پیسے تو وہ کیا لیتا ہوگا، ایمان سے کھیل رہا ہے۔ اس نے پتہ نہیں اس کو کیا بنا رکھا ہے اور لوگوں کو کیا سکھلاتا ہے، اور لوگ بڑے مزے سے بیٹھے ہیں، لو اپنا اپنا مسئلہ، ہر آدمی ٹیلی فون ملائے بیٹھا کہ میری باری آ جائے، میری باری آ جائے۔ اس طرح کے ٹیلی فونوں پر اور اس طرح کے دجالوں پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کا پتہ چلا کتنا ہوتا ہے؟ ایک سال میں، صرف ایک سال میں ان کاموں پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ہے 5 ٹریلین۔ آپ کبھی سوچیں غور سے، 5 ٹریلین ریال صرف اس کام پر خرچ ہو رہا ہے۔ کتنے ٹیلی فون ہر ہفتے اس اسٹیشن کو جاتے ہیں، جس اسٹیشن کا نام کیا ہے؟ یہ کسی نے دیکھا یہ مولوی جعلی قسم کا، یہ پیر یا یہ دجال؟ یہ ڈی ایم ڈیجیٹل نام کا اسٹیشن ہے، ڈی ایم ڈیجیٹل، یہ مانچسٹر میں ہے غالباً، یا برمنگھم میں ہے، برطانیہ میں ہے۔ یہ کارروائی کرتا ہے، اور کچھ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے کیو ٹی وی پر یا فلاں ٹی وی، کس ٹی وی کا نام لیں، کسی کا نام اتنا نورانی ہے کہ نام سے نور پھوٹتا ہے، اندر شرک اور بدعات کا گڑھ۔ اور ان اڈوں پر علاج کرنے والے، ان دجالوں کے اڈوں پر ٹیلی فون کرنے والوں کی مقدار جو ہے وہ باقاعدہ جمعے کے خطبوں میں جو بتائی جا رہی ہے، آج کے خطبہ میں آپ نے سنا 2/3 سے زیادہ صرف عورتیں ہوتی، 66-70% ٹیلی فون کرنے والی صرف عورتیں۔ کیا یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے؟ نہیں، ایمان عورتوں میں کم ہے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے کہ عورتوں میں ایمان کم ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ مولوی پتہ نہیں کون ہے۔ لیکن یہ بات میں نہیں، یہ تو اوپر سے بات آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت ایمان میں کمزور ہے اور حافظے میں بھی کمزور ہے۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تو خواتین نے اس وقت بھی اعتراض کیا۔ ظاہر ہے کہ جسے کہا جائے وہ تو سمجھے گا کہ شاید مجھے ہٹ کیا گیا ہے، مجھ پر چوٹ کی گئی، میرے حافظے پر اعتراض، میرے ایمان پر اعتراض۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت حافظے میں دماغی طور پر کمزور ہوتی ہے، اور ساتھ ہی عورت جو ہے وہ ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم لوگ ایک مہینے میں 5-7 دن نماز نہیں چھوڑ دیتی ہو؟ مرد ہفتے میں کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ فرض نمازیں ایک ہفتے میں 35 نمازیں، 7 دن کا ہفتہ ہے، اور مہینے میں 150، 30 دن کا لگائیں گے تو مرد کی نماز ہے 150۔ مرد نے مہینے میں 150 نمازیں پڑھی، اور خاتون کو مینسز پیریڈ شروع ہو گیا، اس بیچاری کی 35 گئیں، کسی کی 35 گئیں، کسی کی چلو ٹھیک ہے 30 گئیں، کسی کی کم اور کسی کی زیادہ گئیں۔ یہ ایمانی کمزوری، جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنا ایمان کمزور، جتنا عمل زیادہ ایمان زیادہ، عمل کم ایمان کم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ اگر دو مرد گواہ ہونے چاہیے، جو نصاب شہادت ہے 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، اگر 2 مرد نہ ملیں 1 مرد لے لو اور 2 عورتیں لے لو۔ تو کیا معنی ہوا؟ 1 مرد لے لو اور 2 عورتیں لے لو، یا 2 مرد لے لو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ 2 مرد مل جائیں گواہی پوری ہو گئی، اور اگر 2 مرد گواہ نہیں ملتے تو 1 مرد اور 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں، کیونکہ ان میں بھول جانے کی ذرا عادت زیادہ ہے،
ان کی فزیکلی پوزیشن ایسی ہے کہ ان میں ساری چیزیں یاد رکھنا ممکن نہیں ہے، ایک بھول جائے گی دوسری یاد دلا دے گی۔ یہ ایمانی کمزوری ہم نہیں کہہ رہے، یہ اوپر سے کہی جاتی آ رہی ہے۔ 66-70% ٹیلی فون کرنے والی عورتیں ہی ہوں گی، وہ چاہے ٹیلی فون والا پاکستان میں مولوی بشیر بیٹھا ہو یا وہاں کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہو۔ یہ جو استخارہ پریشانیوں کا چھٹکارا ہے، استخارہ تو پریشانیوں کا چھٹکارا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی جو بھی کام کرنا چاہے اسے چاہیے کہ 2 غیر فرض رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں غیر فرض، اور دعا استخارہ کرے۔ اس دعا میں وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو کر دے، اور اگر یہ کام میرے دین میں، دنیا میں، آخرت میں اچھا نہیں ہے، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے، اور جہاں اچھا میرے لیے ہے مجھے وہاں پہنچا اور مجھے اس سے راضی کر دے۔ یہ الفاظ اس دعا کے اللہم انی استخیرک، اس دعا میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہ دعا مانگے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ نام رکھا ہے استخارہ پریشانیوں کا چھٹکارا، اور اس میں استخارہ نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں۔ ساری کہانت، سارا جادوگری، ساری شعبدہ بازی۔ ٹیلی فون آیا، خاتون نے کہا جی دیکھیے، اور صاحب فوراً کہتے ہیں ہاں نہیں آپ پہ کچھ کیا ہوا ہے۔ بھئی تم کراچی میں بیٹھے ہو، خاتون سعودیہ میں بیٹھی ہوئی ہے، ٹیلی فون سے تم نے کیسے دیکھ لیا کہ تمہیں کچھ کیا ہوا؟ اماں کا نام بتا دو، ساتھ میں دوسرا دجال بیٹھا ہوتا ہے۔ اماں کا نام بتا دو، تمہاری اماں حضور کا نام کیا ہے، ابا کا بھی بتا دو۔ یہ ہمارے حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے دوائی دینے کے لیے اماں کے نام کی ضرورت ہوتی ہے؟ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری اماں کا نام کیا ہے تاکہ دوائی کے ساتھ میں یہ بھی کچھ حصہ ڈال دوں۔ دم کرنے کے لیے کس رشتے کی ضرورت ہے؟ یہاں ایک آدمی، اللہ نہ کرے آپ سارے 100% تندرست ہوں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ایک آدمی ہے اس کو، اس کے بچے کو، اس کے بھائی کو، کسی عزیز کو تکلیف ہے، وہ مجھے ہی مثال طور پر کہتا ہے کہ ذرا کچھ پڑھ دیجئے۔ اب میں کہوں کہ اس بچے کا نام کیا ہے، اس کی اماں کا نام کیا ہے، یقین مانے عربوں میں جوتا نکالنے کوئی پوچھے کہ اس کے تیری بیوی کا نام کیا ہے، تیری اماں کا نام کیا ہے، وہ تو عورت کا نام لینا نہیں چاہتے کسی کے ساتھ۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ عورت کا نام لینے کا کوئی رواج نہیں، ام فلان، اپنی بیوی، اپنی بیٹی تک کو بھی ام فلان کہہ کے بلائیں گے۔ ہمارا مولوی پہلا سوال یہ کرتا ہے جی اماں کا نام دے دیں، ابا کا نام دے دیں، کیونکہ ہم نے پتہ نہیں کیا ان کو پارسل بھیجنا ہے، اماں فوت ہو چکے تب بھی یہ پارسل بھیجیں گے، زندہ ہے تب بھی کریں گے۔ ساری شیطانی چالیں، سارے دجالوں کے یہ کام، اور شعبدے باز۔ ان میں کچھ شکلن مولوی ہیں بلکہ پیر قسم کے لوگ ہیں، مولوی بھی نہیں ہیں، بڑے درجے والے پیر قسم کے، لیکن کام سارے شیطانوں والے۔ اور پہلے کہیں جانا پڑتا تھا میرے بھائی، اب کہیں جانا نہیں پڑتا، ایمان لٹانے کے لیے گھر کے اندر ہی بٹن موجود ہے، دولت لٹانے کے لیے نہیں، دولت تو آنی جانی چیز ہے، ایمان کا تحفظ کریں۔ یہ جتنے بھی اڈے ہیں یہ ایمان برباد کر رہے ہیں لوگوں کا، اور اپنا تو خیر ان کا جو حال ہوگا وہ اللہ جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من آتا کاہنن، حدیث ذہن میں رکھیں، من آتا کاہنن، اگر کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس گیا، یہ ٹیلی فون کر کے جا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تو مانتے ہیں نا کہ یہ ٹیلی فون کال ملانا ان کے پاس جانے کے مترادف، جانے والی بات، بلکہ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ جانے آنے پر جتنا خرچہ لگتا تھا یہ ویسا ہی، گھر بیٹھے ٹیلی فون پہ تھوڑا سا خرچہ آتا ہے، باقی ان کی فیس دے دیں گے سارا کام ہو جائے گا، نہ محنت، نہ مشقت، نہ بھاگنا، دوڑنا، وقت ضائع، 5, 10, 20 منٹ کے اندر اندر سارا کام ہو جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے ٹیلی فون بل پہ آگے، باقی پیسے ان کو بھیج دیں۔ من اتا کاہنن فلا تقبل له صلاة 40 یوما، اگر من اتا کاہنن فسألہ، جو آدمی کاہن کے پاس گیا
اور اس نے پوچھا کہ مجھے کیا ہے، اور اس نے ظاہر ہے کہ بتا دیا، کہا کہ تم پر وار کیا گیا۔ اتنے خوفناک لفظ استعمال کریں گے کہ سامنے والا گھبرا جائے، تم پہ وار کیا گیا ہے، لیکن گھبرانے والی بات نہیں، ہم یہ وار روک دیں گے، ہم آپ کو یہ بھیج رہے ہیں، آپ یہ کر لیں، ہم یہ سارا کچھ کر دیں۔ ظاہر ہے کہ وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ 10 20 30 ریال کی تو کوئی بات نہیں، ہمارے تو وارے نہیں آ رہے ہو۔ من اتی کاہنا فسألہ فلا تقبل له صلاة 40 یوما، اگر کسی نے کسی کاہن کے پاس آ کر سوال کیا، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ کاہن کے پاس جانے بات کرنے پر 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث آپ ارشاد فرماتے ہیں من اتی کاہنا فسألہ وصدق بما قال، اگر کوئی کاہن کسی جادوگر کے پاس گیا، اس سے سوال کیا، جو اس نے جواب دیا اس کو صحیح مان لیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شریعت سے کفر کیا، یعنی دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گن کر 7 گناہ گنوائے ہیں، 1 2 3 کر کے آپ نے 7 گناہ، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 مہلک گناہوں سے بچ جاؤ۔ ان مہلک 7 گناہوں میں سے ایک سحر، جادو کرنا کروانا بھی اس میں شامل ہے۔ اور اہل علم نے کچھ کاموں کو نواقض اسلام، جو اسلام سے نکال دیتے ہیں، اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، ان کاموں میں یہ جادو بھی رکھا ہے۔ اور یہ کاہن جادو جو ہمارے ایمان لوٹ رہے ہیں، ہمیں کفر کی وادیوں میں دھکیل رہے ہیں، پہلے جانا پڑتا، اب وہ آ جاتے ہیں، ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، سکرین پہ آ جاتے ہیں، آسانی کے ساتھ ہم ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں۔ یہ جو ٹریلین کے حساب سے 5 ٹریلین سالانہ ان دجالوں پر خرچ ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر کے اندر کتاب کھولیے، قرآن کریم کھولیے، حدیث رسول کھولیے، آپ کو قرآن سے، آپ کو حدیث سے ان کا علاج ملے گا۔ آپ جس جنات و جادو کے علاج کے لیے اتنی دور جاتے ہیں، نظر کے لیے آپ اتنی دور دور رابطے کرتے ہیں، آپ یہ قرآن کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، لیکن ہمیں قرآن کی طرف جاتے ہوئے تو ویسے ہی ڈر آتا ہے کہ اسے ہم کہاں کھولتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، حالانکہ دور اتنا جانا ہی نہیں پڑتا۔ آپ اتنا نہ کھولیے، اتنا نہ نکالیے، آپ صرف قرآن کریم کو ایسے اٹھائیے، اور قرآن کریم کو اٹھا کر اس کا صرف آخری پنہ، آخری صفحہ جہاں قرآن کریم آخر میں موجود ہے، دعائیں، آداب، یہ وہ سارے چھوڑ دیں، آخری صفحہ یہی بنتا ہے نا، اس کے آگے جو ہیں وہ آداب اور یہ وہ عام عربی زبان لکھی ہوئی، آخری صفحہ قرآن کریم کا نکال لیجئے، کسی کا بالکل آخری ہوگا، کسی کا آخری اور پہلا 2 صفحے ہوں گے۔ آپ زیادہ قرآن نہیں کھول سکتے، نہ کھولیے، کم از کم صرف 1 صفحہ تو کھول لیجئے، اور اس 1 صفحے کو کھول کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں، سورت 113 اور 114، سورت الفلق اور سورت الناس نظر آئیں گی۔ ان 2 صورتوں کو پڑھ لیجئے، جن والے پر، بھوت والے پر، پریت والے پر، اسیب والے پر، مرگی والے پر، نظر والے پر، کسی پر دم کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ کہاں بٹکے پھرتے ہیں ہم لوگ، کہاں لندن وہاں فون ملایا ہوا ہے، کہاں پاکستان وہاں فون ملایا ہوا، پاکستان انڈیا میں بھی ایسے کوئی اڈے ہیں فون والے یا نہیں؟ فون والے میں وہ ہندوؤں کا زیادہ زور ہے ٹیلی ویژنوں پہ، لیکن ایک آدھ ہیں ہمارے اسلامی پیس چینل وغیرہ ہیں، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ صاف ستھرے چینل جن کو کہا جا سکتا ہے۔ آپ بالکل قرآن کا آخر نکال لیجئے اور بالکل ہی قرآن کا شروع نکال لیجئے، یہ بالکل قرآن کا شروع ہے، اور یہاں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔
سورۃ الفاتحہ اللہ رب العزت نے، اب آپ یہ درمیان میں سے اگر کبھی اللہ توفیق دے تو درمیان سارے کا سارا کلام الہی ہے، سارا کا سارا برکت ہے، خیر ہے، علاج ہے، اس میں دعا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک شیخ سعید ہیں، شیخ سعید گہتانی، وہ کہا کرتے ہیں، ان کی بعض تقاریر میں دروس میں یہ الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے صیدلیہ رحمانیہ، یہ ہے اللہ رب العزت کی دی ہوئی فارمیسی، یہ ہے اللہ رب العزت کا بتایا ہوا ہمارے لیے میڈیکل سٹور، جو دوا چاہیے آپ کو یہاں سے ملے گی، جس پریشانی کا علاج چاہیے۔ ڈاکٹروں کے پاس پریشانیوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آج ہمیں ٹینشن ہے، ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں بلڈ پریشر ہے، ہمیں ڈاؤن رہتا ہے، اپ رہتا ہے، سارے کچھ کا علاج یہاں موجود ہے۔ ساری روحانی بیماریوں کا علاج اس میں، ساری جسمانی بیماریوں کا علاج اس میں۔ آپ کہیں گے کہ قرآن کریم کے علاوہ جو حدیث ہے، حدیث رسول بھی وحی الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرتا الا یہ کہ ہم وحی کرتے ہیں، جو ہم وحی میں بتاتے ہیں وہ کرتا ہے۔ یہ دونوں وحی، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے علاج، ہمارے لیے دعائیں، ہمارے لیے دوائیں، دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں۔ ان دجالوں سے بچو، ان کذابوں سے بچو، ان دین، ایمان اور دولت لوٹنے والوں سے بچو۔ ایمان بچاؤ، دولت بھی بچاؤ، اور دولت اچھی جگہوں پہ خرچ کیا کریں۔ آپ دولت ضرور خرچ کیجئے لیکن اچھی جگہوں پہ، جہاں کہیں مسکین ہیں، فقیر ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہے، محتاج ہیں، ان لوگوں پہ دولت خرچ کیجئے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی، لیکن سنیں تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ بڑے مزے کے ساتھ خود بھی سن رہے ہیں، بیوی بچوں کو بھی سنا رہے ہیں، سنتے 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 کبھی کبھی دل میں مزہ آتا ہے کہ نہیں یہ تو کتنا، وہ آہستہ آہستہ کچھ وہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو ہم بھی کبھی محسوس کرتے ہیں۔ 1 مہینہ 2 مہینہ پروگرام دیکھیں گے، تیسرے مہینے یہ بھی پڑے ہوئے ہوں گے چارپائی پر، کہا کہ نہیں ہم بھی بیمار ہیں، چلو فون کر لو۔ شیطان چاہتا ہے سلولی آہستہ آہستہ اس کو لے جائے، اور لے جاتا ہے۔ اور پھر آپ میچور ہیں، آپ سمجھدار ہیں، مان لیتا ہوں۔ آپ کی بیوی ساتھ بیٹھی سن رہی ہے، اور ان کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ وہ تو فوراً ہی لپیٹی جاتی ہے۔ شیطان کے لپیٹے میں آنے کے لیے ایمان کی کمزوری، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور بیٹی اور بیٹا جو ساتھ بیٹھے ہیں، یا بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہیں، وہ تو بیچارے کچے ہیں بالکل، وہ تو 10-20 مرتبہ اس طرح کا پروگرام سن لیں گے، وہ سمجھ لیں گے کہ ابا حضور بھی سنتے ہیں، اماں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، ان میں کوئی بات ہے۔ کہیں موبائل تو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، کہیں بیٹھ کے کہیں ملا لیں گے۔ اپنے بچوں پر ترس کھائیے، رحم کھائیے، اس طرح کے پروگراموں کو گھروں میں سننا بند کیجیے۔ جو پروگرام ایمان اور مال دونوں کے دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دجالوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے اور ان پر عمل کرنے اور انہی سے خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ لکھا ہے کہ کیا ہر بار کپڑا ڈالتے وقت یا اتارتے وقت دعا پڑھنا ہے؟ کپڑا ڈالنے اور اتارنے کی سنت کیا ہے؟ کپڑا ڈالنے نہیں، کپڑا پہننے ہوتا ہے۔ آپ تو ایسے جیسے کسی کنویں میں ڈال رہے ہیں کپڑے کو۔ کپڑا پہننے کے لیے جب بھی نیا کپڑا پہنے تو اس کے لیے دعا ہے، نیا کپڑا پہنے اس کے لیے دعا ہے۔ جب کپڑا پہنے اور اتاریں مسلسل جو روزانہ کا کام ہے تو اس وقت اس کے آداب ہیں۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی اوراتی واتجمل بہی فی الناس، اور ایک روایت میں اتجمل بہی فی حیاتی۔ یہ ہے نیا کپڑا پہننے کے وقت۔ اور جسے دیکھیں کہ اس نے آج نیا کپڑا پہنا ہوا ہے، مثلا پتہ چلا کہ ہمارے اس بھائی کا کپڑا نیا ہے، سوٹ نیا ہے، تو اس کے لیے دعا ہے، البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن۔ پہنو نیا، زندگی گزارو با عزت با آرام، اور موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔
دعا کے آخری حصے سے ڈر تو نہیں آتا نا کہ موت آئے تو شہادت کی موت، ہمیں تو یہ کہیں کسی بارڈر پہ بھیج رہا ہے، گھبرانے والی بات نہیں۔ موت شہادت اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کو مدینہ میں شہر میں مسجد نبوی میں بھی عطا فرمائی تھی، وہ آپ کو جہاں بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس لیے وہ لفظ سن کے بعد لوگ ابھی سے موت کی دعا بھی ساتھی، اور وہ بھی بارڈر پر۔ موت اللہ جہاں چاہے گا لائے گا، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے۔ کپڑا پہننے کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ آپ لوگ جب کپڑا پہننے لگیں، پاجامہ ہے، قمیض ہے، بنیان ہے، تو پہلے دایاں ہاتھ جو ہے قمیض میں بنیان میں جو بھی گلے میں پہننے والی چیز ہے، دایاں ہاتھ پہلے اندر داخل کریں، پھر بایاں، اور جب نکالنے لگیں تو بایاں پہلے نکالیں اور بعد میں دایاں۔ اب پاجامہ، پتلون یا کچھ اس طرح کی جو چیز ہے جس میں 2 پائچے بنے رہتے ہیں، شلوار ہے، تو پہلے دایاں پاؤں پہنیں اور پھر بایاں، نکالیں تو پہلے بایاں اور پھر دایاں۔ یہی معاملہ جوتے کا ہے، چونکہ جوتا بھی لباس کا حصہ شمار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جوتے کے بغیر تو جوڑا جچتا ہی نہیں، جتی بغیر جوڑا نہیں پاویں پا ویخ، نانی بغیر نان کے نہیں پاویں جا ویخ۔ مثال ہے پنجابی کی، کہتے ہیں کہ اگر نانی فوت ہو جائے تو ننیال میں کوئی مزہ نہیں رہتا، کیونکہ وہاں مامیاں پیچھے بچی ہیں، مامیوں کا کیا رشتہ ہے شوہر کے بانجے سے۔ کہتے ہیں کہ نانی نہیں تو ننیال نہیں، اور جوتا نہیں تو جوڑا نہیں۔ جوتا حصہ ہے جوڑے کا، اور جوتا پہنیں تو پہلے دایاں پھر بایاں، نکالیں تو پہلے بایاں اور پھر دایاں۔ اور کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ چپل ہے تو یہ تو کھڑے ہو کر نہیں، یہ تو بھاگتے ہوئے بھی پہنیں گے تو پاؤں میں اڑ جاتی ہے۔ اگر کوئی جوتا ہے مثلا بند ہے، ٹائٹ ہے، یا چمڑے کا موزہ ہے، یا جرابیں ہی ہیں مثال، تو کئی لوگوں کو دیکھا گیا وہ کھڑے کھڑے اپنا پاؤں اٹھائیں گے، گھٹنے کے پاس رکھیں گے، جرابیں بھی پہن لی، ایسے ہی بوٹ بھی پہن لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے کہ اس قسم کا جوتا بیٹھ کر پہننا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمر میں موچ آ جائے، یار ٹیڑھا ترچھا ہو کے پہنا جائے گا نا، کمر میں موچ آ جائے، کوئی اور اذیت پہنچ جائے۔ لیکن چپل وغیرہ کی شکل میں جو کہ ایسے چلتے چلتے پہنی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لہٰذا کپڑا ہر مرتبہ پہننے کے لیے دعا نہیں، البتہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے پہنتے ہیں، بسم اللہ ہر کام کے شروع میں، لیکن دوسری دعا جو ہے وہ نیا کپڑا پہننے کے لیے ہے۔ آج کل کمپنیوں سے لوگ گاڑی، اے سی، کار اور مختلف بڑی بڑی چیزیں لیتے ہیں، ہر مہینے کچھ رقم دینا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر گاڑی، اے سی، مختلف چیزیں کسی سودی کاروبار کرنے والی کمپنی سے لیا دیا جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ کمپنی عام ہے، عام بزنس مین لوگ ہیں اور ان کا کوئی سلسلہ ہے، کاروں کا شو روم ہے، ان کا اپنا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ قسط بینک میں جمع کراتے رہو تو یہ ناجائز ہے، یہ سود ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اگر کمپنی ہر مہینے خود ہی پیسے لیتی ہے اور اس نے آپ کو کہا کہ 40,000 کی کار ہے، ہم آپ کو 50 کی دیں گے اور 1 سال میں آپ باقی کے پیسے جو ہیں وہ اس طرح پورے کر دیں انسٹالمنٹ پر، سعودی عرب کے دارالافتاء نے اس انسٹالمنٹ سسٹم کو جائز قرار دیا۔ شرط یہ ہے کہ سودی کوئی بینک یا سودی ادارہ شامل نہ ہو، قسطوں کی قیمت اور قسطوں کی تعداد طے ہو جائے، اس میں کمی بیشی نہ ہو، اور اگر کوئی قسط مس ہو جائے تو اصل قیمت میں اضافہ نہ ہو، اگر اضافہ ہوا تو پھر سود شروع ہو گیا۔ اگر یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو سعودی دارالافتاء کہہ رہا ہے کہ جائز ہے، پاک و ہند کے بعض علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ بہرحال سعودی دارالافتاء دنیا بھر کا ایک معتبر ادارہ ہے، اس پہ عمل کرنا اطمینان کے ساتھ جائز رہے گا۔ ٹائی لگانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تائید کرتے ہیں تو وہ پہن بھی لیتے ہیں، ہم تائید نہیں کرتے، ہم پہنتے بھی نہیں۔ کیا خیال؟ ہمارے نزدیک ٹائی لگانا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ خالص عیسائیوں کی علامت ہے، اور اس میں وہ جو پن وغیرہ لگا کے اس کا ایک کراس کا سسٹم بن جاتا ہے، وہ خاص طور پر عیسائیوں سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کی مذہبی نشانی نہیں، بلکہ یہ ان کا کلچر ہے اور یہ ہے وہ ہے، وہ کرتے ہیں، پہنتے بھی ہیں، وہ کہتے بھی ہیں، ہم نہ پہنتے ہیں نہ کہتے ہیں۔ ناخن اور سر کے بال نکالنے کا کوئی سنت طریقہ؟ ناخن جو ہے وہ 40 دن کے اندر اندر زائد بال، ناخن یہ وہ نکالنے چاہیے،
اور بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے دائیں پہلو سے شروع کریں۔ اب آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے تو دایاں یہ بنے گا نا، لیکن آپ کا دایاں ہاتھ، آپ دائیں ہاتھ سے شروع کروائیں، پھر بائیں کے نکالیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس جب حجۃ الوداع کے موقع پر سر منڈوایا تو آپ نے حلاق کے سامنے اپنے سر اقدس کا دایاں حصہ کیا، جبکہ حلاق کو یہ حصہ دائیں لگتا تھا، سامنے والے کو تو الٹ بنے گا نا، اس کو یہی دایاں بنتا تھا، لیکن آپ نے اپنے سر کا یعنی سر منڈوانے والے کا دایاں حصہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ بھی کٹوانے والے کا، ناخن کٹوانے والے کا دایاں ہاتھ ہونا چاہیے۔ اس طرح ناخن اور بالوں کے سلسلہ میں ہے۔ بحیثیت والدین ہم ایک نقطہ پر دینی نظریہ سے آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہمارے لڑکے کو انجینئرنگ ڈگری کے لیے مختلف شعبوں پر اس وقت توجہ دے رہے ہیں، جس میں میکینیکل ڈگری شامل ہے۔ اس ڈگری حاصل کرنے کے بعد آگے پتہ نہیں دوبائک کروانے کا ارادہ ہے۔ یہ دوبائک کچھ ایسی چیز ہے، کوئی انجینئرنگ والا کوئی ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال کچھ ایسا ہے کہ وہ کرانے کا ارادہ ہے۔ کیا دینی نقطہ نظر سے یہ صحیح ہے؟ یہ اس لیے کہ اس فیلڈ میں جسم کے مصنوعی اعضاء مثلا ہاتھ پیر وغیرہ یا ایک انسان نما شکل میں مختلف کام جو روباٹ، یہ اوپر روباٹک ہوگا، پھر اب روباٹک آ گیا نا، روبوٹ سے ہے یہ روباٹک۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انجینئرنگ کی شرعی حیثیت پوچھیں گے تو یہ تو شرعی حیثیت اس کی کہاں سے آئے گی میڈیکل کی، انجینئرنگ کی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ علوم خاص طور پر میڈیکل ہے، میڈیکل کا شعبہ مجموعی طور پر جائز شعبہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ کا بیٹا پہلے دین کا علم رکھنے والا ہونا چاہیے۔ بیٹا 100% جاہل ہو دین سے، آپ نے اس کو انجینئر بنوا دیا، وہ آپ کے ہاتھ سے بھی گیا، دین سے بھی گیا، اور ساتھ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے دوسری طرف کیا چیز ہے؟ اپنے بیٹے کی تربیت نہ کرنے کا گناہ بھی آپ کے سر آئے گا۔ اگر بیٹا دیندار ہے، اس کے پاس دینی بنیادی معلومات ساری ہو رہی ہیں یا ہیں، باقاعدہ دینی اسٹڈی کر رہا ہے، ڈاکٹر بن جائے کوئی حرج نہیں، انجینئر بن جائے کوئی حرج نہیں، پروفیسر لگ جائے کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھیں کہ صرف ڈاکٹر ہی اچھا بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اور وہ بھی آپ نے روباٹک کا بھی کھاتا ڈال دیا ہے کہ جس میں کوئی مختلف کام روباٹ کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز نکلی ہے۔ میں اس کو بہرحال یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ میڈیکل مجموعی طور پر جائز ہے، شرط یہی ہے کہ بچہ دیندار ہونا چاہیے، مسلمان رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں دین کے کھاتے سے نکال کر بچے کو خالص دنیا دار، خالص ڈاکٹر، خالص باہر کے ملکوں میں تعلیم، باہر کے ملکوں کی شکلیں، سارا کچھ وہی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سید رضوان کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شہر بٹکل کے ایک مشہور عالم، یہ مولانا مدنی صاحب کا کسی نے لکھ کے دیا ہے، پہلے ان کے لیے دعا آپ لوگوں نے کر دی ہے۔ مولانا عبد الرحمن مکی صاحب کی کیسٹ سننے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا جہاد اب فرض عین ہو چکا ہے؟ جہاد میں جانے کی ماں باپ سے ضرورت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ بعض لوگ اپنی بیوی سے محبت سے بیوی کو محبت سے جان کہتے ہیں، میری جان کہتے ہیں، میری جان نہیں کہتے، میری جان کہتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ ماں اور باپ ایک ساتھ آواز دے دیں تو کس کے پاس جانا چاہیے؟ ماں کے پاس جانا چاہیے۔ آپ کیوں ماں باپ میں لڑائی کرانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من احق بصحبتی، شعبی کہتا ہے من احق بصحبتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ وہ حدیث معروف ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، چوتھی پر مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ۔
اب اس کا یہ معنی نہیں کہ ماں باپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے بلایا ذرا ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا، تو آپ کہیں کہ نہیں پہلے میں 4 مرتبہ یا 3 مرتبہ ماں کے پاس جاؤں گا پھر باپ کے پاس. یہ جنگ نہ کروائیے گھر میں، سیدھے سیدھے رہیے. ماں باپ دونوں قابل احترام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، اسے سنبھال لے یا چاہے تو اسے ضائع کر لے. اب یہ بھی حدیث موجود ہے، یہ نہیں کہ صرف وہی جانے آنے کی ہی بات. اور رہا معاملہ جہاد فرض عین کا، اور جہاں معاملہ عبد الرحمن مکی صاحب کے کیسٹوں کا، کیسٹ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر عالم کا کیسٹ سنا جا سکتا ہے، ہر عالم سے غلطی ممکن ہے، اور جہاں غلطی ہوگی وہ نہ مانی جائے گی. اب یہ چیک کرنا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیسٹ اگر ہاتھ لگے تو کسی سے پوچھ لیں، چیک کروا لیں. ہر آدمی کی ہر کیسٹ کہیں کہ 100% درست ہے، میری آپ کی کسی کی ایسا نہیں ہوتا. جہاں کہیں کوئی غلطی ہو کوتاہی ہو اس کو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. بیوی کو اگر میری جان کہہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. آپ اس کو میری جان کہیے، وہ آپ کو میری جان کہے، انشاءاللہ دونوں کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت جی، یہ شاید ہمیں کہہ دیا کسی نے، لوگ عادی ہیں نا ہر جگہ حضرت جی کہنے کے. پیروں فقیروں کے پاس بیٹھ بیٹھ کر ہماری زبان بھی اسی طرح پکی رہتی ہے. اگر وضو کیا ہو اور کسی غیر محرم پر 2 مرتبہ نظر پڑ جائے، دوسری کیوں گئی؟ پہلی تو گنجائش تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان لک الاولی ولیس لک الاخرہ، پہلی تمہارے لیے ہے، یعنی اچانک نظر پڑ گئی، دوسری کیوں گئی؟ ظاہرہ کہ آپ نے سٹارٹ میں ہی غلط کام شروع کر دیا، غلط لائن پہ آپ چڑھ گئے. ایک دفعہ جان بوجھ کر اور ایک دفعہ اچانک، یعنی ایمانداری ہے ماشاءاللہ. دوسری جو جان بوجھ کر ڈالی ہے وہ ناجائز ہے، وہ گناہ ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. محض نظر ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. موسیقی سننے اور دوسری کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ غلط بات کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہم لوگ وضو کر کے سمندر پر جاتے ہیں اور وہاں پر نظر پڑ جاتی ہے اور غلط بات بھی کبھی ہو جاتی ہے، تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میرا دوست کہتا ہے کہ موسیقی اور ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. معاملہ یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن میں سے بنیادی چیز ہے ما خرج من السبیلین، بول براز. اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو بھی وضو ٹوٹ گیا. اور اس طرح مختلف چیزیں ہیں. محض کسی حرام چیز پر نظر پڑ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایک اختلافی چیز یہ ہے کہ کسی کو ہاتھ لگ جائے، بیوی کو، غیر محرم عورت کو جان بوجھ کر ہاتھ لگائے، شہوت سے لگائے، تو بعض لوگوں کے نزدیک اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ یہ بھی متفق علیہ بات نہیں ہے. بعض کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. لہٰذا اگر سمندر پہ چلے جائیں تو وضو ٹوٹ گیا، بازار میں چلے جائیں تو وضو ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ جان بوجھ کر نظر بازی کر رہے ہیں تو اللہ سے ڈریں، یہ ویسے گناہ ہے. اور گزرتے ہوئے جان بوجھ کر چاہتے ہیں کہ کبھی کندھا ادھر ماریں کبھی ادھر ماریں، یہاں ماریں گے تو یہ ہوگا، یہ ساری حرکتیں شیطانی ہیں، ناجائز ہیں، منع ہیں، لیکن ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایک پرچی یہ رہ گئی ہے، اس میں 4-5 سوال ہیں اور ٹائم میرا خیال ہے کہ ہمارا ہو گیا ہے. پرچی میرا خیال ہے کسی ذمہ دار آدمی کو دے دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے مل جائے گی، اور یہ سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل